بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان صاحب نے کل کی تقریر کی اور اس میں ان کا غم و غصہ ایک بڑے نیکسٹ لیول پہ نظر آیا، جس میں انہوں نے اداروں وغیرہ کو بھی ٹارگٹ کیا. آج مریم نواز شریف صاحبہ، اب اس کو آپ کیا کہیں؟ کل تک جو ہے وہ جب نواز شریف صاحب خلائی مخلوق کہا کرتے تھے تو پی ٹی آئی کے لوگ تانے دیتے تھے کہ کیا انقلابی کیا باتیں کرتے ہیں، نام لینے کی ہمت نہیں ہے. خلائی مخلوق کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ نا کس سے بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ آج مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایکس وائی کیا ہوتا ہے، نام لو نا ذرا، یہ کیسا انقلاب ہے. تو وہ ساری چیزیں اس پر ہم بات کریں گے. لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی، متحدہ قومی موومنٹ کا اس حکومت میں کردار بہت اہم اس لیے ہے کہ اس حکومت کے یعنی کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کے جانے کے بارے میں قطعیت کے ساتھ بات اسی وقت شروع ہوئی جب متحدہ قومی موومنٹ حکومت سے الگ ہو گئی، کیونکہ وہ ان کے ہی ووٹس کی بیس پہ وہ سارے کا سارا گیم ادھر سے ادھر ہو گیا. پھر متحدہ قومی موومنٹ اس حکومت کا حصہ بن گئی، تو بہت اہم ہے. اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کیا ہوا، ان کو اپنے لوگوں کی طرف سے ریئیکشن، ان کے اپنے مسائل، وہ ایک الگ پوری کی پوری داستان ہے. حالیہ دنوں میں ان کے 3 لاپتہ کارکنان کی لاشیں ملی، جس کے بعد واضح طور پہ یہاں تک کہ ان کے لاپتہ کارکنان کے جنازے پر ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے اپنی سینئر لیڈرشپ کے خلاف اشتعال انگیز مناظر دیکھنے میں آئے. اس کے بعد سخت سٹیٹمنٹس آئے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ بھائی اب اگر ہمیں اب اس طرح کی لاشیں ملی تو پھر سنبھال لینا اپنی حکومت، خود اپنی حکومت سنبھال لینا. یہ کہا وسیم اختر صاحب نے. آج رانا ثناء اللہ صاحب ایم کیو ایم کے دفتر آئے، وزیر داخلہ پاکستان ایم کیو ایم کے دفتر آئے. تو ابتدا میں ذرا کچھ بات اسی حوالے سے، خود ایم کیو ایم کی اپنی ہسٹری بڑی دلچسپ ہے. 1984 میں اپنے قیام سے لے کے جب آل پاکستان اے پی ایم ایس او نے مہاجر قومی موومنٹ جب بنی اور پھر بعد میں ایم کیو ایم ہوئی، اس کے قیام سے لے کے آج تک ایم کیو ایم کم و بیش ہر دفعہ ہر حکومت کا حصہ رہی ہے، اور پھر ہر دفعہ ایم کیو ایم اسی بنیاد پر شکوے شکایات کرتی نظر آئی ہے. یعنی کہ ہر حکومت کا حصہ بھی اور ہر حکومت سے ناخوش بھی. اور یہ دیکھیے کہ یہ کیا ایک دلچسپ سیریز آف ایونٹس ہے کہ جب ایم کیو ایم کی حکومت سے خوش اور ناراض ہونا کس طریقے سے سیاسی منظرنامے کو بھی اکثر بدلتا رہا ہے. 1984 میں ایم کیو ایم کا قیام عمل میں آیا. اس کے بعد جب پہلے عام انتخابات ہوئے 1988 میں، تو ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد جماعت بنی کہ جس نے اپنے قیام کے یعنی کہ فوراً ہی بعد جو پہلا الیکشن ہوا اس میں سرپرائزنگ ریزلٹس ایم کیو ایم نے دیے. اور 1988 میں کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم نے 25 اور 13 اسمبلیاں یعنی کہ شہری علاقوں کی 25 نشستیں اور قومی اسمبلی کی 13 نشستیں بنی. یوں اپنی قیام کے فوراً بعد ہی ایم کیو ایم پہلے انتخابات میں جانے کے بعد پاکستان کی انتخابی سیاست کے حوالے سے تیسری بڑی جماعت بن گئی. بے نظیر بھٹو صاحبہ 1988 میں وزیر اعظم بنی، وہ باقاعدہ عزیز آباد آئیں. ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کی، ایک تحریری معاہدہ ہوا. یعنی کہ ایم کیو ایم اور معاہدوں کی داستان کوئی آج کی نہیں ہے، یہ ان کے قیام سے لے کر آج تک کی داستان ہے. اور پھر معاہدے ٹوٹنے کی داستان بھی کوئی نئی نہیں ہے، یہ بھی ان کے قیام سے لے کے آج تک کی داستان ہے. اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اختلافات ہوئے، 11 ماہ تک ہی یہ اتحاد قائم رہا اور پھر دونوں جماعتوں کا اتحاد ختم ہو گیا. اس اتحاد کے ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد 1989 میں ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی. جی ہاں، اس وقت بھی عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی. اس وقت بھی ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ وزیر اعظم کے خلاف اس وقت کی ووٹ دیا تھا. بہرحال وہ سروائیو کر گئی تھی. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ختم کر دی تھی، تو وہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اگلے الیکشنز ہوئے 1990 کے الیکشنز، وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنے. پھر ایم کیو ایم نے جو وہ نشستیں جیتیں، پھر ایم کیو ایم نے اس وقت کی حکومت سے یعنی کہ نواز شریف صاحب سے اتحاد کیا اور سندھ کے وزیر اعلیٰ بن گئے جام صادق علی. 1990 سے لے کے 92 تک 2 سال تک تقریباً یہ اتحاد برقرار رہا. پھر 92 میں کراچی میں ایک آپریشن شروع ہو گیا، ایم کیو ایم پھر اس بنیاد پر حکومت سے الگ ہو گئی. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت بھی کچھ عرصے بعد چلی گئی. 1993 میں ایک بار پھر الیکشنز ہوئے، اب کی دفعہ بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی. اور یہ وہ ٹائم تھا جب اپنے قیام کے بعد پہلی مرتبہ ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ رہی. ایم کیو ایم پہ بڑا وہ عطاب کا زمانہ تھا، جیل سے وین بھر کر آتی تھی اراکین سندھ اسمبلی. اس وقت فاروق ستار صاحب، وسیم اختر رضا، ہارون صاحب، یہ سب جیل سے آتے تھے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں. بہرحال اس کے بعد 1996 میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت بھی چلی گئی. پھر الیکشنز ہوئے 1997 میں، پھر ایم کیو ایم نے اچھی خاصی نشستیں جیتی، قومی اسمبلی کی 12، صوبائی اسمبلی کی 50. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. ایم کیو ایم ایک بار پھر حکومت کی اتحادی بن گئی، اب کی دفعہ نواز شریف صاحب کی. لیاقت جتوئی صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے. لیکن اس کے بعد ایک قتل ہوا کراچی میں، حکیم سعید صاحب کا مرڈر ہوا. خود اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس کا الزام ایم کیو ایم پہ لگایا. پھر ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہو گئی. اس کے کچھ عرصے بعد پھر نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. ضروری نہیں دونوں واقعات میں ربط ہو، لیکن ترتیب بہرحال واقعات کی یہی ہے. 1999 آیا، اب مشرف صاحب پاکستان کے اقتدار پر
آ گئے انہوں نے اقتدار پہ وہ قابض ہوئے. ابتدان کوئی اچھے معاملات نہیں چلے ایم کیو اور مشرف صاحب کی, جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب 2002 میں مشرف صاحب نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرائے, ایم کیو نے اس کا بائیکاٹ کیا. کراچی سے نعمت اللہ خان صاحب میئر منتخب ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد معاملات کچھ بہتر ہوئے, 2002 کے الیکشنز ہوئے, پھر ایم کیو ایم نے اچھی نشستیں حاصل کی اور پھر ایم کیو ایم حصہ بن گئی, مشرف صاحب کے ساتھ رہی. پھر وہ ساری کی ساری داستان چلتی رہی. مشرف صاحب کے جانے کے بعد 2008 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. ایم کیو ایم اب کی دفعہ ایک بار پھر حکومت کا حصہ بنی کچھ عرصے کے لیے, اور لیکن اس کے بعد بھی ایم کیو ایم کا اس وقت بھی حکومت میں آنا جانا لگا رہا. کافی عرصہ حکومت میں رہی ایم کیو ایم, لیکن آنا جانا ایم کیو ایم کا اس دوران بھی لگا رہا. اور اس کے بعد 2013 کے الیکشنز ہوئے, جس میں پھر ایم کیو ایم نے حکومت کا حصہ کچھ عرصے کے لیے بننا گوارا کیا. 2014 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت میں گئی, لیکن پھر 4.5 ماہ بعد پھر ایم کیو ایم حکومت سے نکل آئی. اس کے بعد 2018 کے الیکشنز ہوئے. اب کی دفعہ جو ریزلٹس تھے وہ ایم کیو ایم کے لیے حیران کن تھے. 2018 کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے صرف 7 قومی کی اور 21 صوبائی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی. یہ ایم کیو ایم کے قیام سے لے کے اب تک کے بدترین انتخابی نتائج تھے جو کہ ایم کیو ایم کو ملے. اس کے بعد حیرت انگیز طور پہ ایم کیو ایم نے الزام لگایا اس سب کا پی ٹی آئی پر کہ ہماری سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی کو دے دی گئی. پی ٹی آئی یعنی پی ٹی آئی ہمارے حصے کے اقتدار پہ قابض ہو گئی ہے, لیکن پھر ایم کیو ایم اسی پی ٹی آئی کی اتحادی بھی بن گئی اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا. یہ اتحاد 30 مارچ 2022 کو واضح طور پر باقاعدہ طور پر اپنے اختتام کو پہنچا. ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے, معاہدے اور ارادے کیے ہیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے. ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے. ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے اور خاص طور پر وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے. میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے, سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری نہ رکھا جائے. تہذیب کی زبان, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو, جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں. پھر اس کے بعد نئی حکومت بنی. 2022 میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور ایم کیو ایم پاکستان اب کی دفعہ اس حکومت کا حصہ بن گئی. لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم کے لیے معاملات کو زیادہ اچھے نہیں رہے. بڑھتی مہنگائی, اس کا رد عمل ایم کیو ایم کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو دیا. پھر اس کے بعد کچھ جو وعدے وعید ہوئے اس پر ایم کیو ایم کی سینئر قیادت یہ شکوے کرتے نظر آئی, کبھی واضح کبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں, کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور پھر آج یہ سارا معاملہ کہ ان کے کارکنان کی لاشیں ملی, جس کے بعد مزید رد عمل آیا. اب ایم کیو ایم کی مستقبل کی سیاست کیا ہوتی ہے, ہم اس پر بھی بات کریں گے. ایم کیو ایم حکومت کا حصہ رہتی ہے یا نہیں رہتی, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن بریک سے آنے کے بعد جہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے وہ یہ, آج مریم نواز شریف صاحبہ نے ان الفاظ میں گورنمنٹ کو وہ تانا دیا ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب کو وہ تانا دیا ہے جو تانا کبھی پی ٹی آئی نون لیگ کو دیا کرتی تھی کہ بھائی نام لے کے بات کریں. کیا کہا دیکھیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں وہاں سامنے کھڑی ہوتی تو میں یہ سوال کرتی کہ آپ کے اندر خود ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے, آپ کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں, آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی. اگر آپ کے اندر نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکارے, ان کو ڈرائے, ان کو دھمکائے. تو عمران خان صاحب کی مستقبل کی سیاست, عمران خان صاحب کی جانب سے انتخابات کی کا مطالبہ اور ارلی الیکشنز کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ایک لانگ مارچ کی کال, جو کہ ذرائع کہتے ہیں کہ اب کچھ دنوں کی بات ہے, وہ کچھ دنوں میں ایک کال دیں گے اور دیگر سیاسی معاملات پر گفتگو کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد افتخار درانی صاحب پی ٹی آئی سے, ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے, اور عامر ضیاء صاحب تجزیہ کار موجود ہوں گے, اور ایم کیو ایم کا موقف دینے کے لیے وسیم آفتاب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.